السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، امام احمد بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدنا معاویہ کو ایک مراسلہ بھیجا۔ اس میں انہوں نے کہا، یہ کتاب الزہد مصنف ابن ابی شیفہ موقوف عن عائشہ وفی مسند الحمیدی والزہد الکبیر للبہقی مرفوعا، اما بعد فإن العبد اذا عمل بمعصیۃ اللہ عاد حامدہ داما۔ اما بعد، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے بھی، یہ بات بہت غور طلب ہے، تو اس کی تعریف کرنے والے بھی پھر اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے آدمی کو چاہیے کہ ایمان والوں کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ، کیونکہ وہ اس طرح نازل ہوتی ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد فرمایا، جانتے ہو یہ کس طرح؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کے دلوں میں اس کی جانب سے اس طرح نفرت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، زبانیں چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اذا لم يعبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع عبار، جب دیوار کے گرتے وقت غبار نہ اڑی تو گر جانے کے بعد کیا غبار اٹھے گی؟ اللہ اللہ، اس دقیق نقطہ سے بے خبری کی وجہ اللہ کی کتنی مخلوق ہلاک و برباد ہو گئی، اور اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ کے بندے محروم ہو گئے۔ جہاں اور احمقوں کا پوچھ نہیں کیا، یہ فریب خوردہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ عرصہ کے بعد بھی گناہوں کا پوڑا پوٹے بغیر نہیں رہے گا، تلوار اور نیزے کا زخم بڑھ جاتا ہے، مگر معمولی سی بے اعتدالی اور بدپریزی اسے تازہ کر دیتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردہ سمجھو، اور یہ سمجھ لو کہ تھوڑا سا جو تمہیں کافی ہو جائے، غفلت اس میں ڈالنے والے کثیر سے بہتر ہے، اور سمجھ لو نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ اعمال جب بندے سے صدور ہو جاتا ہے تو اس کے دو رست نتائج آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، تصوف کا رستہ آسان نہیں ہے، بزرگان دین کا رستہ آسان نہیں ہے، اس پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس میں تکالیف بھی ہوگی، آزمائش بھی ہوگی، ناگہانی آفات بھی ہوں گے، صحت تندرستی کے مسائل بھی ہوں گے، گھر کا ٹوٹنا بھی ہوگا، اولاد کا فوت ہو جانا، نافرمان ہونا، یہ بھی آزمائش سے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اس پہ دلیل ہے قرآن مجید کہ تمہاری اولاد اور تمہاری یہ مال جو ہے آپ کے لیے فتنہ آزمائش ہے۔ تو بیگم بھی آزمائش، تو زیادہ موردین بھی فتنے ہوتے ہیں، بمانند شرما بند کے سمجھو کسی وقت بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہیں
کہ مجھے کشف مل جانی چاہیے، کشف القبور ملنی چاہیے، کشف القبول میں چاہیے، موکل ملنا چاہیے، جن ملنا چاہیے، استغیب ملنا چاہیے، یہ سارے فتنوں میں پڑے ہیں، یہ آزمائشوں میں پڑے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ اس طلب میں آپ لوگ مزید گمراہ ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جائیں۔ آپ جس چیز کو نیکی سمجھ رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، آپ جس چیز کو نیکی سمجھ رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، محبوب منانے کا سب سے پہلا نسخہ تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، اور شریعت کے مطابق ہے، تعلیمات بزرگان دین کے مطابق ہے کہ الہی انت مقصودنا ورضواک مطلوبنا واتری محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو، استغفار پڑھیں، استغفار پہ عمل کریں، استغفار کو پڑھوا دیجیے اور استغفار کی تلقین اور تعلیم کیجیے گا۔ یہ اللہ کو منانے کا بڑا خوبصورت نسخہ ہے۔ اور توبہ استغفار میں رہے، ناز و نخروں میں نہ رہے۔ کسی وقت بھی کسی آزمائش میں بندہ چلا جا سکتا ہے، تو اس سے امان کے لیے ایک ڈال ہے استغفار۔ تو اس لیے بزرگان دین سب سے پہلے استغفار کو تجویز کرتے ہیں، پہلا سبق بزرگان دین استغفار دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش و زینت پرشی قاسم رزقی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔